आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिना मेहरबान है और आप मेरा यूट्यूब चैनल पीरे कामिल देख रहे हैं। आज की वीडियो, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया में एक तैयारा गिर गया। यह हादसा 12 जून 2025 को पेश आया जब इंडिया फ्लाइट 171 एक बोइंग 787 ड्रीम लाइंस अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गेटविक के लिए रवाना हुई, लेकिन तकरीबन 30 सेकंड बाद टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद गिरकर तबाह हो गई। इसमें बच जाने वाले एक शहरी की मुकम्मल के उस वक्त जहाज में क्या होता रहा और किस तरह से जहाज जो है वो तबाह हुआ, उसकी मुकम्मल जो तफसीलात हैं और इस वक्त वो शख्स कहाँ है, उसका नाम क्या है, उसकी शहरियत क्या है और वो इंडिया में क्या करने आए थे और कहाँ जा रहे थे, इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील इसमें है। उसके अलावा जो लास्ट वीडियो बरतानवी सहाफ़ी की, वो भी इसमें शामिल करूँगी। उन्होंने उस लास्ट वीडियो में क्या कहा और क्या उनकी लास्ट वीडियो में था, वो भी इस वीडियो में इंशाल्लाह शामिल करूँगी। आप जानते हैं बहुत अफसोसनाक वाक़या है। बेशक तमाम इंसानों की जानें जो होती हैं वो बहुत कीमती होती हैं। कोई किसी का बाप था, कोई भाई था, कोई किसी का वाहिद सहारा होगा, घर का वाहिद कफील होगा, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस वक्त मौत लिख दी हुई हो उस वक्त पर आकर रहती है। ये तमाम सुनने वाले, देखने वालों के लिए एक इबरत भी है। हम सालों का सामान करके बैठे होते हैं, लेकिन हमें पल भर की खबर नहीं होती। क्या जब जहाज टेक ऑफ कर रहा था उस वक्त किसी ने भी ये सोचा होगा कि अब से 30 मिनट बाद हम लोग इसमें नहीं होंगे? हम में से बहुत से लोग, जैसे कि बताया जा रहा है कि एक शख्स के अलावा तकरीबन सब जो है वो मर चुके हैं। तो किसी ने सोचा हुआ होगा कि हम नहीं बचेंगे। जहाज टेक ऑफ के तकरीबन 119 मीटर पर चढ़ा, फिर 625 फीट की ऊंचाई से गिरा और एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में दाखिल हो गया। गिरे हुए जहाज पर भारी ईंधन मौजूद होने के सबब जोरदार धमाका और आग भड़की, जिसने करीब की इमारतों को भी नुकसान पहुंचाया। इब्तदाई तजर्बे ने बताया कि टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर बाहर था और फ्लिप्स गैर मुनासिब हालत से थी, जिससे उठान मुतासिर हो सकती थी। इस तैयारे में टोटल 242 अफराद सवार थे, जिसमें 230 जो थे वो मुसाफिर थे और 12 लोग अमले के थे। 241 अफराद की हलाकत हो चुकी है, जिसमें 159 भारतीय, 53 बरतानवी, 7 पुर्तगाली, 1 कैनेडियन थे। तैयारा, अमला और जमीन में मौजूद कई अफराद जो है वो इस हादसे के शिकार हो चुके हैं। जाने वाले मशहूर अफराद में साबिक गुजरात चीफ मिनिस्टर वजीरोपानी भी इसमें शामिल थे और जो वाहिद बच जाने वाला शख्स, जिसका नाम विश्वास कुमार रमेश बताया जाता है, जो कि भारतीय फ्लाइट में A11 सीट पर बैठा हुआ था, शहरी तशद्दुद के बाद जख्मों के साथ भी जिंदा रहा। इसने बताया, जो मुकम्मल इसने तफसीलात बताई कि उस वक्त तैयारे में क्या हो रहा था। उस वक्त तैयारे में क्या हो रहा था, उसने मुकम्मल तफसीलात जो है वो बता दी। जैसे ही होश में आया उसने बताया कि तैयारे में उस वक्त क्या हो रहा था। उसके अलावा एक बरतानवी शहरी ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जहाज पर सवार होने से पहले एक रूहानी पैगाम देते हुए रिकॉर्डिंग की, जिसे आज रात बरोज जुमा टाइम्स ऑफ इंडिया ने शेयर भी किया। वीडियो में वाज़ेह है कि मुसाफिर जज्बाती लहजे में गुड बाय कहते हैं और बाद में साहनिया की बेदर्दी से मजीद मायने खेज हो जाता है। चंद तस्वीर और इस वीडियो को आपके साथ मैं इस वजह से शेयर कर रही हूँ कि देखें, यकीनन मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे इनकार मुमकिन नहीं है। कुरान और हदीस में बार बार हमें याद दिलाया गया है कि मौत हर नफ्स को आनी है और अक्लमंद वही है जो मौत से पहले मौत की तैयारी करता है। यहाँ चंद अहम सबक आमूज बातें मैं आपसे जिक्र करना चाहती हूँ। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह आले इमरान की आयत नंबर 185 में फरमाते हैं, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जान को मौत का मजा चखना है। कोई बादशाह हो, कोई फकीर हो, मालदार हो, गरीब हो, मौत सबको आती है। ये जिंदगी फानी है, असल जिंदगी आखिरत की जिंदगी है।
اور اللہ تعالیٰ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 61 میں فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے ہوتی ہے نہ آگے ہوتی ہے. انسان ہزاروں پلانز بناتا ہے لیکن موت کا وقت نہ بدلا جا سکتا ہے نہ ٹالا جا سکتا ہے. کوئی بیمار ہو، کوئی تندرست ہو، نیند میں ہو، سفر میں ہو، موت کسی لمحے آ سکتی ہے. ہمیں ہر وقت اس کی تیاری کرنی چاہیے. انسان دنیا میں جتنا بھی قریبی لوگوں میں ہو، موت کے بعد وہ قبر میں اکیلا ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ انسان کو اس زندگی میں ایک مہلت دیتے ہیں، اعمال کرنے کی مہلت. موت کے بعد نہ مال کام آتا ہے، نہ اولاد، نہ دوست. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے: صدقہ جاریہ، علم نافع اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے. موت انسان کو غرور سے نکال دیتی ہے. جب ہم ایسا کوئی حادثہ دیکھتے ہیں تو جو انسان اپنے آپ کو طاقتور اعلیٰ سمجھ رہا ہوتا ہے، یہ بے نیاز سمجھتا ہے، موت اسے حقیقت کا آئینہ دکھاتی ہے. یاد رکھیں مٹی کا بنا انسان آخر مٹی میں ہی ملتا ہے. سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 تا 100 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں نیک عمل کروں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک وقت دیا ہوا ہے، ایک ہمارے پاس موقع ہے. امتحان گاہ سے باہر نکلنے کے بعد جب پیپر ہاتھ میں تھما دیا جاتا ہے تو پھر واپس ہم امتحان گاہ میں نہیں جا سکتے ہیں. یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہوا ہے تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. یہ واقعہ ہمیں موت کی حقیقت، انسانی زندگی کے نازک پہلوؤں کے بارے میں بہت اہم سبق دیتا ہے جو ہر شخص کے لیے غور و فکر کرنے کے قابل ہے. حادثہ پیش کیسے آیا؟ دیکھیں زندگی اور موت کی ناپائیداری چیک کیجیے. حادثہ جو ٹیک آف کے صرف چند سیکنڈ جو کہ A171 جو فلیٹ تھی اس میں پیش آیا، یہ اس بات کی یاد دہانی کراتا ہے کہ زندگی کچھ لمحوں میں پلٹی جا سکتی ہے. ہمیں ہر وقت جو ہے بے یقینی کے لیے تیار رکھنے کی تلقین کرتا ہے. ابتدائی رپورٹوں میں لینڈنگ گیئر کے وقت نہ اٹھائے جانے جیسی تکنیکی خامیوں کا ذکر ہے. یہ اس بات کی مثال ہے کہ چھوٹے قدم بھی بڑے سانحے کا باعث بن سکتے ہیں. انسانی زندگی میں چھوٹے پہلوؤں کا خیال رکھنا، کب وقت بچا لے، یہ بھی ایک عمل دخل ہے اس میں. اب اس فلائٹ میں بچ جانے والے اس واحد شخص نے کیا بتایا کہ اس میں کیا ہوا تھا، وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہوں گی. یہ اصلی واقعہ ہے اور وہ شخص جو بچ گیا اس کی تفصیلات جو ہیں اس نے کچھ اس طرح سے بتائی، جس کا نام وشواش کمار رمیش، جس کی عمر 40 برس، قومیت برطانوی تھا، بھارتی تھا، UK کا سٹیزن تھا. سیٹ نمبر 11A پر بیٹھا ہوا تھا جو کہ ایک ایمرجنسی ایگزٹ کے بالکل قریب تھی. وہ اور ان کے بھائی اجے کمار رمیش گجرات میں خاندان سے ملنے آئے ہوئے تھے، جس کے بعد لندن واپسی کے لیے یہ فلائٹ انہوں نے لی تھی. اب وہ کیا بتا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ 33 سیکنڈ بعد ایک بہت زوردار دھماکہ ہوا اور جہاز گر گیا. سب کچھ بہت تیزی سے ہوا. حادثے کے بعد ہوش آیا تو اندر ملبے میں سے واک آؤٹ کیا، خود چل کر نکلا. چھاتی پر، آنکھوں پر اور پیروں میں چوٹیں تھیں. وہ اب سول ہاسپٹل احمد آباد میں زیر علاج ہیں، جہاں انہیں چوٹوں کے باوجود خطرہ کم قرار دے دیا گیا ہے. طبی صورتحال ان کی یہ ہے کہ ابتدائی رپورٹ کے مطابق چوٹیں جو ہیں وہ سطحی نوعیت کی ہیں، بشمول سانس لینے کی دشواری یا دیگر سنگین علامات کی اب تک کوئی بھی رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے. پولیس اور ہسپتال کے حکام نے کہا ہے کہ اب وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن خاندان کے خاص طور پر ان کے بھائی نینن کمار نے بتایا کہ وہ صرف یہ پوچھ رہے تھے ویئر از مائی بردر. وہ غلطی سے پوچھ رہے تھے، وہ خود ہی سے نہیں جانتے کہ کیسے بچ گئے. ان کا بھائی ابھی بھی اجے کمار رمیش جو ان کے ساتھ سوار تھا لاپتہ ہے. خاندان نے ان کی بازیابی کے لیے رابطے کرنا شروع کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بے شک ان کی زندگی بخشی، ان کو جس طرح سے بھی زندگی بخشی، لیکن یہ تمام تر جو واقعہ ہے یہ ہم پر ایک گہرا اثر چھوڑتا ہے. بے شک وشواش کمار رمیش معجزے کی مانند ہے، ایمرجنسی گیٹ کے قریب بیٹھنے، فوری ایکشن لینے اور اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زندگی بخش دی. یہ تمام تر چیزیں آپ سے ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں وہ برطانوی صحافی
جو اس وقت اپنی آخری ویڈیو ڈال رہے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ہم اس وقت اپنی آخری ویڈیو ڈالنے جا رہے ہیں، اور بچ جانے والے کی ساری زندگی وہ اسی اس میں رہے گا جب وہ حادثہ پیش آیا اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا۔ ہر انسان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر انسان کی زندگی میں 99 حادثے ہیں، جن میں سے کسی ایک میں بھی اس کی موت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 99 حادثوں کے بعد جو آخری حادثہ بڑھاپا، جس کے بعد اس کی موت حتمی ہے۔ تو موت تو ہر انسان کو آنی ہے، آج نہیں تو کل ہم نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے کی تیاری ہم نے کیا کرنی ہے؟ ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزاریں۔ جب ہم ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھ کر گزاریں گے، توبہ اور استغفار کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہم جب بھی جائیں، اللہ کے مہمان ہیں، جب بھی جائیں ہم انشاءاللہ ایمان کے ساتھ اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں، اور کمنٹ میں استغفر اللہ لازمی لکھ دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔